السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ہزارہ برادری کے معاملے پر زلفی بخاری کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کنٹروورشل بیان دیا ہے اور لگے سرا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کے کفن دفن کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہزارہ برادری کو تو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی اپنے میتوں کی تدفین کر دو، پھر میں آؤں گا۔ آج تدفین کر دے تو میں آج آ جاؤں گا۔ یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ آج شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کی، وزیر داخلہ نے، میں بھی گیا شیخ صاحب کے ساتھ کیونکہ پرانا تعلق ہے، رہا ہے کوئی 17-18 سالوں سے۔ تو وزیر داخلہ بننے کے بعد تو میں گیا نہیں تھا، کبھی بھی ملا نہیں ہوں کیونکہ میری بیٹ نہیں ہے PTI، میں اپوزیشن کو کور کرتا رہا ہوں۔ تو آج مجھے پتہ چلا کہ PID میں پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں، تو ہنگامی پریس کانفرنس تھی۔ میں نے یہ شاید سمجھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے صبح بیان دیا ہے کہ اس طرح ہزارہ برادری کے معاملے پر کہ وہ ان کو تدفین کر دیں اپنے میتوں کی، اور اس طرح کسی بھی وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جاتا اور یا نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب ان کو یہ کہا ہے کہ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، اس طرح تو باقی لوگ بھی بلیک میل کریں گے، جس پر وزیر اعظم پر شدید تنقید اس وقت چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا میں، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے وزیر اعظم کے خلاف، اور مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، تمام جماعتوں نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وزیر اعظم تدفین کا تو ہزارہ برادری کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے میتوں کی، اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں اور پھر میں آؤں گا، لیکن لگے سرا ہے کہ وزیر اعظم اپنی حکومت کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ جس طرح کے اقدامات ہیں، مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ کہا تھا، PTI کے لوگوں کو مشورہ دیا تھا، بیان بازی جس طرح کے ان کے بیان بازی ہوتی ہے، مولانا فضل الرحمان کا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں PTI کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو بولنا نہیں آتا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو بھونگیا تو نہ مارا کرو۔ تو یہ مولانا کا جملہ تھا۔ تو یہ بالکل وہی سین نظر آ رہا ہے کہ ایک آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بھائی آپ منتخب، اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اگر منتخب ہوتے آپ، میرا نہیں خیال کہ منتخب عوام کا منتخب ہوتے تو عوام کے پاس آپ نہ جاتے۔ عوام آپ کو بلا رہی ہے، ان کی ایک معصومانہ ایک سادی سی ڈیمانڈ ہے جو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم آئیں اور ہمیں تسلی دیں۔ اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اتنے دنوں سے 6 دن گزر گئے ہیں، مائنس ڈگری چل رہی ہے وہاں پہ، -7-8 بتایا جا رہا ہے، اور بچے معصوم، شیرخوار بچے، خواتین، بوڑھے بزرگ وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم آئے، لیکن وزیر اعظم ہیں کہ جس طرح مشہور تھا کہ موکلات نے ان کو اجازت نہیں دے رہے، اور جو روحانیت جو ان کی پیرنی صاحبہ ہیں انہوں نے شاید ان کو بتایا، جو میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میتوں میں، لاشوں میں آپ نے نہیں جانا۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اس کا۔ تو اس وجہ سے وزیر اعظم شاید آج وزیر اعظم نے پروف کیا ہے اس بات کو کہ ایک تو انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے، جو شرط رکھی ہے، یہ عجیب شرط ہے کہ بھئی تدفین کر دیں پھر میں آؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی آپ کو پیرنی نے، آپ کی پیرنی صاحبہ نے، محترمہ نے آپ کو منع کر دیا، یا موکلات نے، جو بھی روحانیت پہ آپ جس طرح یقین رکھ رہے ہیں، ٹونے پھیڑے جو چل رہے ہیں، تو اس ملک بھی اسی طرح ہی چلا رہے ہیں آپ۔ پتہ نہیں کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم نے یہ کیسی شرط رکھی، کیوں شرط رکھی۔ اس کے بعد پھر بلیک میلر ان کو ڈکلیئر کیا کہ آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اور شدید تنقید کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعظم پھر اچانک وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے پریس کانفرنس جو اناؤنس کی کہ 2 بجے پریس کانفرنس کریں گے، تو میں بھی گیا۔ شیخ صاحب نے جب ہم نے یہ سمجھا کہ شیخ صاحب شاید اعلان کریں گے کہ وزیر اعظم آج جا رہے ہیں، لیکن الٹا انہوں نے آ کے وزیر اعظم کے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور وہی بات کی کہ پھر جو بلیک میلر کہا ہے وزیر اعظم نے، اس کو ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کی، اور شرط وہی بتائی کہ وزیر اعظم جانے کے لیے تیار ہیں، آج بھی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پہلے تدفین کر دیں اپنے میتوں کی، اپنے پیاروں کی لاشوں کی،
اس کے بعد میں آج ہی آ جاؤں گا، آج آپ تدفین کریں، آج ہی میں آ جاؤں گا۔ اب یہ میں نے شیخ صاحب سے کہا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ میں نے سوال کیا پریس کانفرنس میں، میں نے کہا یہ شرط کیوں رکھی ہے وزیر اعظم نے؟ میرا مقصد، کیونکہ شیخ صاحب نے کہا مختصر رکھے سوال، تو میں نے مختصر یہی رکھا۔ میں نے کہا شرط کیوں رکھی ہے؟ میں نے ان کو یہی پوچھنا تھا کہ بھائی جو موکلات اور روحانیت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ لاشوں اور میتوں میں نہ جائیں وزیر اعظم، کیا اس وجہ سے یہ درست ہے، حقیقت ہے؟ لیکن شیخ صاحب نے نہیں شرط نہیں رکھی، گول کر دیا بات کو، شیخ صاحب نے کلیئر بات نہیں کی۔ پھر اعزاز سید ہیں ہمارے جرنلسٹ، جیو میں ہوتے ہیں، دوست ہیں ہمارے، تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ جو ان کے قریبی ساتھی تھے نعیم الحق، ان کے جنازے میں بھی وزیر اعظم نہیں گئے تھے، تو یہ جنازوں سے وزیر اعظم کیوں اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ان کا بیان بھی بہرحال شیخ صاحب تو ظاہر ہے ان کے وزیر داخلہ ہیں ان کی ٹیم میں، اور بڑے کھلاڑی ہیں اس وقت، شیخ رشید احمد وزیر داخلہ مین کھلاڑی ہیں وزیر اعظم کے بعد، تو انہوں نے تو دفاع ہی کرنا ہے وزیر اعظم کا، لیکن ڈیمیج کنٹرول بھی شیخ صاحب نے کوشش تو کی لیکن نہیں کر پائے۔ اب زلفی بخاری اس سے پہلے جو کر کے آئے تھے، ان کے ساتھ جو کنورسیشن کی جو ویڈیو زلفی بخاری کی آئی تھی ہزارہ برادری کے ورثاء کے ساتھ، اب اس کے بعد وہ غصہ الگ ان پہ، اب وزیر اعظم نے سمجھیں انکار کر دیا، یہ انڈائریکٹلی انکار ہی ہے۔ ہزارہ برادری کے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی 100 دن بیٹھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑا تو ہم 100 دن بیٹھیں گے، لیکن جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے تب تک ہم نہیں اٹھیں گے۔ یہ مریم نواز نے کل کہا تھا کہ ان کو یہ ہزارہ برادری کے لوگوں نے کہا ہے، لیکن اب آج وزیر اعظم نے پہلے اناؤنس کیا کہ میں جاؤں گا، اب پھر اچانک یہ دوسرا، آج کل جانا تھا وزیر اعظم، جانا چاہیے تھا لیکن کل نہیں گئے، تو آج ہم نے سمجھا کہ وزیر اعظم جائیں گے، الٹا ایک تقریب میں خطاب میں کہہ دیا کہ بھائی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، یہ بلیک میل نہیں ہو سکتا میں اس طرح۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انڈائریکٹلی انکار ہی کر دیا، انکار کر دیا تو ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں سے وہ تدفین نہیں کر رہے ہزارہ برادری کے لوگ آپ کے آنے سے پہلے، اور آپ کے آنے تک وہ تدفین کرنا نہیں چاہتے، انہوں نے اپنا اناؤنسمنٹ پہلے کر دی ہوئی ہے، اور آپ نے اناؤنسمنٹ الگ کر دی کہ بھائی جب تک تدفین نہیں کرو گے تب تک میں نہیں آؤں گا۔ تو اب حل کیا ہوگا، سولوشن کیا ہوگا؟ سولوشن مجھے یہی لگ رہا ہے، میں نے پہلے بھی 2 پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں، شیخ رشید احمد نے بڑا انکشاف تو یہ بھی کیا آج پریس کانفرنس میں کہ ان کی ڈیمانڈ ہے ہزارہ برادری کے لوگوں کی کہ صوبائی حکومت ختم کی جائے۔ میں نے مرکز کے حکومت کے بارے میں بھی شیخ صاحب سے پوچھا، لیکن شیخ صاحب نے جواب نہیں دیا کہ مرکزی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہے اس سے، ہزارہ برادری کے دھرنے سے، کیونکہ صوبائی حکومت تو پیپلز پارٹی کی گئی تھی۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نے ایک سوال کر دیا ہے، دوسرے کا جواب نہیں دوں گا۔ شیخ صاحب نے جواب نہیں دیا دوسرے سوال کا۔ یہ 2 میرے خیال میں میرے سوالات میرے پروگرام سے متعلق بھی تھے اور امپارٹنٹ تھے میری نظر میں، لیکن انہوں نے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو اب سولوشن کیا ہے؟ سولوشن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ اقدامات کر رہے ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے ضد کر دی ہے اور اڑ گئے ہیں، ایک بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کا اگر منتخب نمائندہ ہوتا تو شاید اس طرح کی بات نہ کرتا اور نہ اس طرح کی کوئی ہٹ درمی یا ضد کوئی کرتے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کیونکہ عوام کا منتخب نہیں ہے، سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو ان کو تو پرواہ نہیں ہے عوام کی، بھائی عوام کا ہوتا تو پھر عوام میں جانا پڑتا ہے اس کو، اور پھر دوبارہ بھی جانا پڑتا ہے، اقتدار ختم ہونے کے بعد دوبارہ بھی واپس عوام کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، پھر عوام گلا پکڑتی ہے۔ یہ ہوتا ہے جمہوری اور عوامی پارٹیوں میں، جس طرح پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی والوں کو آپ وزیر ہی ہوں، گلے سے پکڑ کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، عوام پوچھتی ہے، ان کے گلے پڑتی ہے عوام، لیکن عمران خان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی عوام نے کیا ووٹ دینے ہیں، عوام نے تو 17 سال جدوجہد میں نے کی، 18 سال عوام نے، اگر منتخب کرنا ہوتا تو پہلے مجھے کر لیتے۔ سلیکٹرز جب مہربان ہوئے تو انہوں نے 17-18 سال کے بعد انہوں نے پھر وزیر اعظم بنا دیا آخرکار، تو عمران خان کو پتہ ہے بھائی پہلی اور آخری دفعہ وزیر اعظم بناؤں شاید، تو بھئی اگر سلیکٹرز نے آج سلیکٹ کیا ہے، دوبارہ بنانا ہوگا تو وہ سلیکٹرز ہی کریں گے، عوام کے پاس میں کیوں جاؤں؟ تو ضد کر دی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان
اپنے ہی اقدامات سے اور ان کی ٹیم جو ہے اپنے ہی اقدامات سے اپنی حکومت کے کفن دفن کا انتظام کر رہی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔